أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ العظیم. جس سورت کی تفسیر آپ کے سامنے آ رہی سورۃ النجم. نجم کے معنی ستارہ. قسم ہے تارے کی جب غروب ہو جائے تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ رہنے والے اللہ کے وسلم کے بارے میں تمہارے رفیق نہ بھٹکے ہیں اور نہ بہکے اور وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے. ایک وحی ہے جو ان کی طرف نازل کی جا رہی ہے, جو بھیجی جا رہی ہے, اور ان کو سکھایا سخت قوتوں والوں نے, یعنی فرشتے کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی آئی جو بڑا زور آور ہے. وہ سیدھا بیٹھا, وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا, پھر نزدیک ہو گیا اور ان پر لٹک آ گیا, پھر دونوں کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وہی بھیجنی تھی وہی بھیجی. دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ کی آنکھوں نے دیکھا. کیا تم اسے جھگڑتے ہو جو اس نے انہوں نے دیکھا ہے؟ اور اس کو انہوں نے دوسری مرتبہ بھی اترتے ہوئے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس, جس کے پاس جنت الماوا ہے. اور اس وقت سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا, تو ان کی نگاہ نہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی. بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو بہت اہم صورت ہے, تمام ہی صورتیں اہم ہیں. تو اس صورت کے اندر جو بات آئی ہے, کچھ لوگوں نے بہت دور لے کر گئے جو اس کا اصل مقصد نہیں تھا. تو یہ قرآن اور یہ وحی کس طرح اللہ کے پر آئی, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم بالا ہے, عالم آخرت ہے, وہاں کیا ہے وہ بھی دکھانے کا نظام کیا لگ سب فرشتہ ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, چپ ایسے نہیں چلو ہمارے نبی کو دکھائیں گے سب. کون دیکھ کر آپ بولتے ہیں کیا تھے, ایک کون دیکھ کر ہے, کون دیکھ کر ہمارے رسول دیکھ کریں بھائی, اور کسی کا رسول پر ایمان ہے کہ نہیں. ایک آدمی میرے کا جا کے دیکھ آتا ہے, انہیں آ کے واقعہ سنا آتا ہے, تو مانتے کہ نہیں. سب لوگوں کیا پہلے ہمارے زمانے کون تھی فارن جا کر تو اسے یہ فارن جا کے جی فارن سے دعوت کرتے تھے, بلاتے تھے, وہ انہیں وہاں کا یوں ہے یوں بولتا تھا, سب باتیں مانتے تھے کہ نہیں. تو ویسے یہ تو اللہ کے رسول دنیا کے سچے سب سے سچے انسان اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہاں بلاتے ہیں, وہاں سب دکھاتے ہیں حالات, جس بات کی دعوت دے رہے ہیں انہوں مرنا ہے, خدا کے پاس جانا ہے, وہاں حساب کتاب ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, سب باتیں. تو عظیم الشان جو ہے وہاں اللہ معاملہ ہے, وہاں پر وہ عظیم الشان دنیا ہے وہ. تو وہاں اللہ تعالیٰ لے کر گئے تھے. تو پھر یہاں بھی وہی آپ کو آ رہی تھی, یہاں جو وہی آ رہی ہے وہاں ہم جو لے کر گئے. تو ان کو جو جی باتیں آپ دعوت پیش کر رہے ہیں یہ بالکل حق ہیں, یہ سمجھانا ہے ذرا کچھ نہیں. ایک دن انسان کو مرنا ہے اور خدا کے پاس جانا ہے. وہاں کا عالم کون دیکھا ہے؟ تو اللہ کے لیے دیکھیں. اس کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا آگے بیان کیا گیا. تو یہ جو قوموں نے انکار کر دیا, عاد, سمود, قوم نوح اور قوم لوط, یہ سب بستیاں جنہوں نے انکار کر دیا, کیا ان کا انجام ہوا؟ بولو. دنیا کے اندر ہی ہم نے ان کو دی. اب یہ چھوٹی سزا ہے, بڑی سزا آگے تیار ہے ہم کو دیتے ہیں تھوڑا کیا کریں دے, تھوڑا سنبھلنے کے لیے, سدھرنے کے لیے.
کیا ہے تب بولتے ایک دم نہیں مانا تو مارنا کیسا بھائی، اے چھوڑو جی ذرا سنبھلنے دے بچہ، بولتے نا چھوڑو جان دے رہا ہے بتا بس دیتا ہوں. اب معلوم ہوتا ہے سدھرتا نہیں سنبھلتا نہیں، جی نہیں ہو گیا پھاڑ کے چل گیا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو تمام قوموں کو اور اس طرح سارے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں. یاد رکھو سارے انسانوں کو، ہر انسان کو اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، سدھریں گا سنبھلیں گا. اب اس کے بعد انہیں کیا سدھرتا سنبھلنا نہیں، نہ کو ایسے نہیں ختم ہوگا. تو انسان کو جو وقت ملا ہے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا وقت اور زندگی. نعمتانی مقبول فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک تو صحت ہے، میں اچھا صحت مند رہوں گا، کیا پاؤں ٹوٹ گیا کیا کرتا ہوں بولو چاہتا کچھ تو ہو جاتا نا. انسان ہی ہے، پتھر نہیں ہے لکڑی نہیں ہے، اسے بیمار نہیں. سر انسان کو بیماری آتی رہتی ہے. انہیں سمجھتا ہے کہ میں اچھا چلوں گا، میں اچھا، ایک دم نہیں جی میں وہ کرنا کرا تھا صاحب، یوں ہوا وہ ایسا ہوا ویسا ہوا. یوزول انسان کا ہے نا. پھر اس کے بعد زندگی وقت نہیں بہت کام لگے سب، کام نہیں ہوتا چاہیے وہ کام. جو وقت تم کو ملا ہے اس کو اللہ سے جڑنے میں لگا، نہیں لگا تو ختم ہو گیا، چلے گا وقت. اللہ سے جڑنے کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے نہیں لگائیں گے وہ تو ہم دوسری جگہ استعمال ہو جائے گا. بس وہاں پھنسے گا آدمی، پھنس کر کبھی نکلے گا نہیں. یاد رکھو تو یہ بہت اہم صورت ہے. تو سب سے پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہی ہیں تمہیں ان کو دیوانہ بول رہے ہیں، ان کو یہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے دکھایا ان کو، ہم نے دکھایا سب کو، معلوم ہے نہیں تم کیا بول رہے ہو. پھر یہیں دکھایا نہیں بلکہ وہاں جا کے بھی دکھا، وہاں سے یہاں فرشتہ آ رہا ہے، انہوں جو بول رہے ہیں یہ بالکل ہے. تو اس کا واسطے یہ لوگ جو ہے ماڈرن لوگ بھی، پرانے لوگ جیسے تھے ویسے ماڈرن لوگ بھی ہیں. فرشتہ کا تو کیا ان کو معلوم نہیں ویسے وہ ایسا اس کے دماغ میں ایسا یہ ہوتا ہے، ہیلوسینیشن ہوتا ہے، وہ ہم اس کے دماغ کا ایک ایسا میرے دل میں آتا ہے تو وہی کو ایسا بولتا ہوں نا. یہ بھی قسم کے میڈ لوگ لکھتے ہیں. دیکھو تو انسان اتنا ترقی کر کے بھی ابھی جو ہے وہ وہی ہے جو گمراہی میں پڑا تھا اسی گمراہی کے اندر ہے. تب فرمایا جا رہا ہے سنو، قسم ہے ستارے کی جب ڈوبے تمہارے ساتھی بہکے اور نہیں ہیں نہ بھٹکے. تو صاحب کو فرمایا، صاحب کے معنی ساتھ رہنے والے. تو اللہ کے لوگ کہاں بھی گئے تھے وہاں سر ذرا بچپن سے لے، بچپن آپ کا گزرا، جوانی گزری، اس وقت سے لوگ آپ کو جو ہے صادق اکرمین جانتے تھے. ابھی اللہ کے نبی نہیں بنا گئے تھے، خانہ کعبہ کا جھوڑا چلا وہاں سے، معلوم ہے نہیں. تو وہ گر جانے کے بعد سب انوس تو قریش کے لوگ نہیں ہمیں بنیں گے تو بنا. اب وہ حجر اسود رکھنے کا یہ آیا وہاں سے چھوڑ، وہاں رکھنا تھا، وہ کارنر کو رکھتے ہیں. خانہ کعبہ ایسا چوکر ہے ایک کونے کو ہے، وہاں سے تو آپ شروع ہوتا سر کون رکھنا نہیں تو بس خالی. یہ تو حقیقت ہے کہ وہ جنگجو قوم ہے. اب وہ جو ہے بالکل جو ہے میں کیا بول رہا ہوں الفاظ استعمال کرنے کے لیے بول رہا ہوں، نامرد ہوگی قوم. اگر وہ مرد بن جائے تو بس دنیا ختم، انقلاب آ جائے گا بس. دولت میں پڑھ کے اور کیا بھی نہیں. عرب جو ہے دولت میں عیش برسی میں پڑھ کے جو ہے نامرد ہو گئے وہ لوگ. اگر وہ اپنی پرانی صفت کو یاد کر لیں، ان کے اندر وہ صفت جاگ جائے، بات میں جھگڑا، بات میں تلوار نکالنے کا بس. وہ کون لگانا حضرت کو پتھر کون لگانا، چلا تلوار لیں پھر وہاں سے. یہ کیا اتنا اچھا کام کرو، ایک بڈھا والا اتنا اچھا کام کرو، آپس میں لڑتے تھے. ایسا کرو کل جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جو آدمی آتا نہیں اس کے اوپر چھوڑو. اچانک کیا وہ الگ لوگ کیا اچانک آپ صبح صبح خانہ کعبہ، ہاں دیکھو انہوں سچے ایماندار ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں کرو فیصلہ تمہیں کرو جی. یعنی ابھی نبی نہیں بنائے تھے اس وقت سے ہی آپ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے ساتھی نہ گمراہ بھی ہیں اور نہ بہکے میں نہیں. انہوں تمہیں بول رہے ہیں دیوانے ہیں، فلاں ہیں، وہ ہیں، ان کو کیا کیا چیز سوچ رہا جو دماغ میں وہی جو آ رہی ہے اس کو تم ایسا بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، تم دیکھتے ہو. ہاں بچپن سے دیکھے، جوانی دیکھی ان کی، اب 40 سال ہونے کے بعد جو ہے ایسے الٹے جھوٹے باتیں بول سکتے ہیں نا. تو ہاں آپ یہ نہیں سچ، انہوں کیا کرتے ہیں فیصلہ کرو. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی عقل بھی کامل ہوتی ہے. یاد رکھو عقل کامل ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق کے ہوتے ہیں انبیاء کرام والا. نبی بنانا ہے تو سوچ چوز بنا. اب تمہیں کسی بھی کیا کام دینا ہے تو سوچ کو دیتے نہیں، یہ نہیں جی بہت اچھا ہے انہیں، اسے کام میں صلاحیت ہے، ایماندار ہے، بول کو دیتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسا نبی مقرر کرتے ہیں کہ بولو
عقل کامل، ہاں اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق، یہ سب دیکھ کے اللہ تعالیٰ نبی بنا. تو اللہ کے بولے اچھا کیا چلے جھگڑا تلوار لے کر یہ حجر اسود رکھنے. اچھا کچھ نہیں کرو، چادر لاؤ، بڑی چادر لائے گی، لاؤ حجر اسود ڈالے، سب جنے پکڑو، تمہیں تلوار پکڑنی چھوڑو اسے پکڑو. چار سب لوگ جھگڑنے والے پکڑو، سیدھا لے کا نکال کے مٹا دیا لگا. تو اس وقت سے بھی تم جانتے ہو ان کو جو ہے ماں ذل کے معنی گمراہ ہونا، صحیح راستہ نہ معلوم ہونے کی سے بھٹکنے کو ذل کہتے ہیں. غوا کہتے ہیں معلوم ہونے کے بعد بھٹک رہا ہے، نہ ان کو جو ہے راستہ نہیں معلوم ہونے سے بھٹکے نہیں، اور راستہ معلوم ہے تو نہیں بھٹکے. راستہ بھی معلوم ہے، صحیح بات کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے ان کو معلوم ہے، وہ چل رہے ہیں تمہارے رویے. اور جو بات بول رہی ہیں تم کو وما ینطق عن الہوا، اپنی خواہش سے نہیں بول رہی، دل میں آ رہا ہے بول رہے ہیں. کیا دل میں ایسے بولتے کہ دل میں ایسے نہیں بول رہے ہیں، وہ ہماری وہی آ رہی ہے. وہی کہ میں نے خاموش طریقے سے جو نظر نہیں والا طریقہ اس کے دل میں بات ڈالنے کو وہی کہتے ہیں. وہی کہ میں نے اشارہ، دل میں بات کا آنا، انٹیوشن کہتے ہیں انگلش میں. انٹیوشن کیا دل میں آ رہا ہے، ریولیشن ایسے الفاظ ہیں وہ، لیکن صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا اس کے طرف. دل میں اللہ کی طرف سے ایک بات کا آنا. تو ایک وہی وہ آتی تھی جو الفاظ اور معنی دونوں آتے تھے. قرآن کے الفاظ بھی آئے معنی بھی آئے تو آپ سناتے تھے، اللہ کی طرف سے وہی آتی. دل میں اللہ کی طرف سے بات آتی ہے لیکن الفاظ نبی کے ہوتے تھے، وہ احادیث ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. اللہ کے رسول جو بھی کہتے ہیں وہ خواہش سے کچھ نہیں کہتے. ان وہ الا وحی، یہ وہی ہے جو آپ کی طرف جو ہے بھیجی جا رہی ہے. کہاں سے آ رہا ہے ان کو؟ تو علمہ شدید القوا، ایک سخت قوتوں والے زوراور فرشتے نے ان کو سکھایا ہے. تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بہت سب سے تمام فرشتوں کے سردار ہیں. جبریل علیہ السلام ان کو وہی لانے پر، وہی بھیجنے پر اللہ نے مقرر کیا، انہوں نے آ کے آپ کو سکھایا. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ خدا کے سکھا کے جاتے تھے اللہ کے رسول کو، جیسا کہ شروع میں جو وہی آئی 5 آیتیں سورہ اقرا کی، آ کے سکھا کے چلے گئے. یا جو ہے دل میں اللہ تعالیٰ سے بات آتی تھی، تو وہی کی الگ الگ قسمیں ہی دل میں بات آتی تھی. ایک دم بہت آپ کو بوجھ ہوتا تھا، ایسا معلوم ہوتا کہ گھنٹی کی آواز سے کیا آ رہی ہے، دل میں اتر رہی بات. تو اب سردی کی دنوں میں پسینہ پسینہ ہو جاتا اللہ کے رسول. اونٹنی پر بیٹھتے، اونٹنی جو بیٹھ جاتی تھی، اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے بازو لگ کر بیٹھے ہوئے تھے، میری ران پر آپ کی جو ہے آپ کا زانو تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی، ایسا اتنا زور وزن ہو رہا تھا، وہی کا وہ اتنا تھا. تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی کے حقائق ہیں، انسانوں کو کیوں بھیجا گیا ہے، صحیح علم کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے آپ کو مقرر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے علم دیا ہے. صرف علم نہیں دیا بلکہ مشاہدہ بھی کرا دیا. بچوں کو پہلے پڑھاتے تھے، اب ڈیمانسٹریٹ کر دکھاتے ہیں وہاں سے. سائنس میں کیا کرتے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کر دکھا، ڈیمانسٹریٹ کر دکھاؤ جی. اب وہ بچوں کو کرا لگا رہے ہیں وہاں سے، تم یہ بنا لانا وہ بنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو یہ بنا لے گا وہ بنا لے گا، انکھیاں سے دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے صرف زبانی طور پر ہی یہ تعلیم نہیں دی بلکہ ان کو مشاہدہ کرایا. عالم بالا کیا ہے، عالم آخرت کیا ہے. علمہ شدید القوا، سکھانے والے کون ہیں؟ زبردست جو فرشتے ہیں. نہیں کیا کہ وہ ہوا تھا، کیا کہ شیطان کو سکھا گیا، شیطان گیتان کچھ نہیں، اللہ کا زبردست فرشتہ ہے. شیطان کیا ان کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے؟ انہیں تو شیطان آتا ہی نہیں. جنگ بدر کے اندر جو ہے فرشتے آئے تو شیطان بھاگ گیا. شیطان آنکھ بولا، جھوٹے باتیں بولا، کسی انسانی شکل میں آیا. وہاں ایک لیڈر تھا سراقہ بن مالک، وہاں کا وہ لیڈر شکل میں آیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کیا ڈرو نہ کرو کو مشرکین کو بولا. انہیں اتنا بڑا لیڈر ہمارے ساتھ آیا تو جی میں یہ دیکھو میری فوج جتتی ہے کہ دیکھا جھوٹ. شیطان انہیں ہمت کر گئے، وہاں سے فرشتے اترتے بھاگنے لگے، انہوں پکڑے، ہاتھ پکڑے. یہ سراقہ مالک تو کہاں جا رہا ہے؟ چھوڑا لگے، بھاگ گیا وہاں سے. کیا دھوکہ دیا تو نہیں شما کر ایک دم ہو جا پست میں ہو گئے نا. فرشتے دیکھ ٹھہرتا نہیں انہیں، شیطان والا نہیں میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے کر بول بھاگ جا پڑا. بعد میں وہ سب شکست ہو گئی. جا کو پوچھے ارے تو کیا با ہم نہ دو، میں کہا تھا جی کیا میں آیا نہیں، کیا نہیں کیا لڑے، مجھے تمہیں کیا لڑے، تمہاری لڑائی تو نہ معلوم، مجھے کیا معلوم، میں کیا تمہاری لڑائی میں کر بولا. تو شیطان جو ہے آ سکتا نہیں فرشتوں کے ساتھ، معلوم ہے نہیں کیا کہ جن حق بولتا ہوں گا، شیطان حق بولتا ہوں گا. جن شیطان نہیں، فرشتہ اس کے نزدیک آ سکتے نہیں لوگ.
اب جو پہلی مرتبہ جو وہی آئی تھی اس کا ذکر ہے. تو وہی آنے کے بعد جو ہے وہی تھوڑے دن رکی رہی. تو اللہ کے رسول کو ایسا کیسا ہوا, اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا ایک دم یہ کر دیا نا, مجھے چھوڑے کیا, وہ ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اشتیاق, اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اتنا اشتیاق تھا, کیا کروں, کیا اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے. تو دوسری یاد ہے نا, ماں ودک ربک وما قلی, تمہارا رب تم کو چھوڑا نہیں, تمہارے سے بیزار نہیں, تم اطمینان سے رکھو. تو ایک دم جو فرشتے آواز کرنے والے, نہیں تمہارا رب تم پر مہربان ہے, تم پریشان مت ہو. یہ آتا تھا تمہاری آواز آ رہی, میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں. بولے لگا ارے دیکھنا چاہتے ہیں. تو محلہ اجیاد ایک محلہ ہے وہاں, تو دیکھا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا تو جو ہے نیچے سے زمین سے لے کے آسمان تک جبرائیل علیہ السلام 600 ان کے پر ہیں, ایک دم ایسے بڑی شخص دیکھے تو ایک دم بے ہوش گر گیا اللہ کا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے نزدیک, انسانی شکل میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دیا ہے, مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں فرشتے. آ کے آپ کے یہ جو لفظ الفاظ آ رہے ہیں, فاستویٰ, پھر سیدھا بیٹھا, اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلی, پھر قریب آ گئے اور اللہ کے سینے سے لگا لیا, اللہ کے اطمینان ہوا. پھر آپ گھر میں آ گئے. تو یہ پہلی مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا تھا ایک بار. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کہاں دیکھا, یہاں لقد راہ نظرۃ اخری, دوسری مرتبہ بھی دیکھا وہاں جب معراج ہوئے تھے اس وقت دیکھا. تو اللہ کے رسول نے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. خدا کو دیکھا کر کچھ لوگوں نے اس کا مطلب لیا ہے, تو یہ سب چیزیں بہت ہی ابسرٹ ہو جاتی ہیں. کیا ہوتے ہیں, وہ آسمان کے کنارے تھا, اللہ آسمان کنارے ہے, فدنا قریب آ گیا, لٹک آ گیا, اور فکان قاب قوسین ادنا, اور دونوں میں 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کے لیے مناسب نہیں. کچھ لوگوں نے اس کا مطلب وہ بیان کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں, میں نے سب سے پہلے اللہ کے لیے پوچھا, اللہ کے رسول یہ کیا ہے. تو اپنے فرے ہو رہی, میں فرشتے جبریل کو دیکھا بولے الگ. جب اللہ کے لوگ خود بول رہے ہیں اس آیت کی تفسیر, تو سب سے پہلی قرآن کی تفسیر وہ ہے جو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں. قرآن آپ پر نازل ہوا, تو اس سے صحیح تفسیر کون سی ہو سکتی ہے, بولو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے, لی تُبِينَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے, لی تُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ آپ ان کے سامنے وہ چیز کھول کر بیان کر دیں جو نازل کی گئی. تو سب سے مستند تفسیر وہ ہے جو اللہ کی بیان کرتے ہیں. اب اللہ کے لیے کون سنے, صحابہ کرام سنے. تو اس لیے قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کی جو ہے وہ مستند ہے. اس کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین, انہوں صحابہ سنے رہتے ہیں. اس کے بعد یہ سب لوگ اتنے جو مفسرین لکھیں یہ سب یہ بادیچے. تو یہ لوگ سوچے کہ ہمیں پہلے کیا کرنا, بھائی قرآن کی تفسیر جو اللہ کے لیے بیان کریں وہی صحیح ہو سکتی, اس کے سوا نہیں ہو سکتی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا, میں نے اللہ کے لیے پوچھا, تو ایک صحابی بولے مسروق, حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں وہ بولے اماں ایسا نزدیک ہو گیا, قریب آ کر نا اللہ کے بارے. تو تم کیسی بات بولے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اللہ کا ایسا ہو سکتا ہے کہ نزدیک آیا لٹک آ گیا, ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. میں خود اللہ کے لیے پوچھی تھی, تم چپ بیٹھو. تو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ وہ جبریل کو میں نے جب ابتدائی وحی کے اندر پہلی مرتبہ جب میں نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی, تو جبریل نے کہا کہ تم وہاں جاؤ. تو میں وہاں سے گزر رہا تھا, تو جبریل اپنی اصلی شکل میں آ گئے. تو بہت زبردست, بہت طاقتور اور بہت خوبصورت. تو وہ دیکھ کر جو ہے اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے تھے. اب وہاں جانے کے بعد وہاں بے ہوش نہیں ہوئے. وہاں جب بلائے اللہ تعالیٰ بلائے تھے معراج میں, تو وہاں بھی فرشتے کو جو ساتھ تھے آپ کے پورے سفر میں ساتھ تھے, ساتھ تھے. اس کے بعد جو ہے جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو کہا کہ جاؤ اب ہم نہیں آ سکتے, ہماری منزل ختم ہو گئی. میں ایک پر بھی آگے ماروں گا تو میرا پر جل جائے گا, میں قدم آگے بڑھوں تو میرا پر جل جائے گا, یہ آپ کا مقام ہے, جاؤ. تو اللہ کے رسول اس مقام پر پہنچے, کوئی نہیں پہنچا, فرشتہ بھی نہیں پہنچا. تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول پہنچے. اب اس کے بعد اللہ کو دیکھے یا نہیں دیکھے, پھر تب یہ کچھ چیزیں ہیں, تو اس سے جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے, جیسا حدیثوں میں آیا اس کو سمجھ لے لینا ہم لوگوں کو. اس کو ہم پڑھنے سے ہمارا کوئی فرق نہیں بننے والا. اب اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے, یہاں جو چل رہا ہے تو سیدھا سادہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتے کو دیکھے. تو کچھ لوگ جو اب چونکہ اب اس کا رجب کا مہینہ ہے, معراج کی رات جو ہے آ رہی ہے, تو یہ واقعات لوگ غلط سلط بیان کرتے رہتے ہیں, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے.
کیا اللہ دیکھ کو اللہ سے ملاقات کر کے آئیے، اللہ دیکھے انہوں کیا اللہ وہ ایسی ویسی باتیں. پھر جا کو دیکھے بات اللہ اور رسول ایک ہی چنگ. تو بولے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اب چھوٹے بچے ہیں یا عام لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم ہونے والا. اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ایسا. تو ایک دم ایک پورے فل سائز کا آئینہ آ گیا، آئینہ فل سائز کا. تو آواز یہی کہ اندر والا میں ہوں، باہر والا تو ہے. یعنی کیا اندر والا میں ہوں، باہر والا تو ہے. تو کیا بولو تمہیں بولو، مجھے جو تو ہے وہ میں ہوں، جو تو ہے. تو آپ کو بولتے ہیں اللہ کیا رسول کیا ایک ہی جی بھلے آدمی کرو. لا حول ولا قوت، اللہ الگ ہے رسول الگ، معلوم ہے. اللہ کی ذات جو ہے بے نیاز ہے، اللہ اکیلا ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. سیدھے سیدھے قل اللہ پڑھ کے دیکھو تمہیں. تو یہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے، جوان بچے تھے، جوان ہوئے، اس کے بعد جو وہی آئی دیکھ رہے ہیں آپ، پھر آپ کی اولاد چلی. تو وہ نہیں اللہ رسول ایک ہی. لا حول ولا قوت. یہ کفر کا عقیدہ ہے، دیکھو اس کا ویسا نہیں. کفر کا عقیدہ ہے جو میں ہوں جو تو ہے، وہ ایسے ویسے الٹے سیدھے باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ، خود بھی گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ارے واہ واہ کیا اچھا بولے، کیا اچھا نہیں بولے، تو نے لیا کفر مبتلا کر دیے. تو کفر کا ایک ہی نہیں، بہت سارے شعبے کفر کے ہیں. پہلے عقیدہ درست ہونا ہے. سب سے پہلے عقیدہ تو اللہ کے بارے میں بھی. وہ جو عقیدہ درست نہیں تو کیسا ایمان ہے بولو ہمارا. اب نوج بولتے ہیں جو ہمارے پاس جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. دیکھو سنسار میں بہت اتیاچار بہت ہو جاتا ہے، وہی چلے نا، فتنہ فساد سب چلا ہے. تو بھگوان کیا کرتا ہے، انہیں خود کسی اوتار کا روپ ڈھال کے آ جاتا ہے. تو یہ مہاویر ہے، یہ گوتم ہے، وہ راما کرشنا، یہ سب جو ہے اللہ کے اوتار ہے. اللہ جو نا انہوں انسانی روپ میں آ کو سب دنیا میں آ کو سب اچھا سیٹ اپ صحیح کر کو پھر واپس جا کرتے ہوں. تو انہوں وہ بولے سر کا کیا فرق ہوا، کیا بولو. تو اللہ جو ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آیا تھا. یہ عقیدہ جو ہے ملحد الحاد کا عقیدہ ہے، ملحد بالکفر ایسا عقیدہ ہے. اب میں صرف فرضی بات نہیں بول رہا ہوں، مسجد کے اوپر لکھ لا کھڑا ہوں. اب کیا بولتے ہیں، مسجد ہے، مسجد کا جو ہے نا وہ لکھ رہا ہے انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کے. احمد ہے نا احمد، میم نکالے تو کیا ہوا احد ہوا. اللہ کے بارے میں لکھیں اللہ کے رسول کا نام احمد ہے اور محمد ہے. اللہ کے رسول کا نام ایک احمد ہے، ایک دوسرا محمد ہے. تو انا احمد بلا میم، میم نکالے تو احد، یعنی میں ہی چل رہا ہوں. اوپر لکھو لگا مسجد کے اس کے اوپر. کتنے لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا سوچو تم. یہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ تمہیں بولو. تو جہالت کی کیا لیول پر ہے دیکھو آج. جہالت بہت اتنی زیادہ، سب سے بڑی جو گمراہی جہالت ہے. تو اللہ تعالیٰ علم دیا اللہ کے دیکھنے کے پہلے کیا کرے اور کیا وہی کیا ہے پڑھو. یہ دیکھو وہی ایمان لاؤ، وہ یہ کرو، وہ کیا بھی نہیں، پہلے پڑھو جی پڑھو بعد معلوم ہوتا. تو پہلی وہی علم کے بارے میں آئی. جو آدمی علم نہیں رکھنے والا ہے انہیں خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. آج جتنی گمراہیاں پھیلی ہیں یہ جہالت کی وجہ سے پھیلی ہیں. جتنی بھی گمراہیں، عرس چلائے، سندل چلائے، چھٹے چھلیاں سب چلے، کیا ہے یہ سب گمراہی کی وجہ سے. کہاں ہے بتاؤ. علم کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی سنت ہے. دیکھو وہاں ہے کیا نہیں ہے، پھینک دو بس اٹھا کے. جو نہیں ہے بس تم اس کے نزدیک جانا نہیں ہے. کیا کرے کیا اللہ کے. ہاں ایک تو کتاب کے اندر ہوا پریکٹیکل کرے، اللہ کے کرے، صحابہ کرام کرے، چلو ہٹا دو اس کو. یہ بات جو ہے میں آپ کے سامنے بار بار بول رہا ہوں تاکہ کوئی آدمی گمراہ نہ کر سکے. آپ لوگوں آپ کے اندر بھی اتنا سینس آ جائے. کہاں ہے بابا کو، تو جب ٹھنڈا پڑتا ہے وہاں سے تب پوچھو یہ تو کہہ رہا کہاں ہے بات. منہ نہیں کھلے گا وہ کمبخت. جو گمراہ کر رہا ہے آپ کو، یہ کیا بول رہے ایسا بول رہے نا، کہاں ہے پتہ بیٹھتا قرآن حدیث میں کہاں ہے، پوچھتے بیٹھا شما کرو سے ایسا تمہارے پر ہو جائے گا. پوچھو وہ عرس کرنے والے پوچھو کہاں ہے بات. ایک دم ہورا پڑتا ہوں کیا بھائی نہیں کیا ایسا بول رہے نا ہونا. یہ بڑے بڑے کے کرتے نہیں. ہاں چلو وہ دلیل، بڑے بڑے کے دلیل نہیں ہو سکتی. کافروں کی دلیل وہ تھی، یہ ہمارے بڑے بڑے کرتے ہیں جی وہ بول کرتے تھے. تو بہرحال جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے صحیح اللہ آخرت کا اصل میں موضوع تو آخرت ہی ہے. اس کا
آخرت کا موضوع ہے، لیکن یہ آخرت کا علم کہاں سے آیا ان کو؟ آخرت ہے کہ نہیں ہے؟ سب جاگ دیکھ کے بیٹھو تو ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت اہم صورت ہے۔ اس کے اندر پہلی وحی کیسے آئی، پھر اس کے بعد جن باتوں کی دعوت دے رہے تھے اللہ کے رسول، جن کی طرف بلا رہے تھے، جن کی تبلیغ کر رہے تھے، وہ سب دکھا کے لائے اللہ صاحب۔ چلو چپ ایسا نہ کو زبانی نہ کو، چلو دیکھو تو وہ معراج، تو اللہ کے رسول جا کر دیکھ کر آئے۔ دیکھ کر آنے کے بعد آپ تو بالکل جو ہے جو بات بول رہے ہیں آپ کی دیکھی بات ہے۔ جنت ہے، میں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا تفصیل سے بیان ہے، میں نے جہنم میں اس کو دیکھا۔ ارے اب ایک دم سوال کرنے لگا، ابھی کیسا وہ عذاب شروع ہوا، ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا، آگے کیا ہونے والا ہے اللہ کی علم میں ہے، وہ دکھایا اللہ تعالیٰ۔ کیا ہونے والا تو ہے تو آلریڈی، یہ لوگ جنت میں جانے والے، جہنم میں جانے والے ہیں، آلریڈی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آگے پیش آنے والے واقعات ہیں وہ دکھا دیے، دکھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو پاس اب یہ ہے دکھا سکتے نہیں، میڈم نے اسٹور کر رکھے سو یہ اس میں کر لے رہے، سیو کر لے، سیو کر لے رکھے ہیں سب۔ اب سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ وہ سوال کرتے تھے، ارے ابھی یہ نہیں ہوا، قیامت ہی نہیں، جنت دوزخ کو کیسا، انہیں جہنم میں ہیں، انہوں ہیں، انہیں بولے نا اس کو دیکھا، انہیں جہنم میں تھا، انہیں اس میں ایسا تھا ویسا تھا۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب سیو ہے، والا نہیں بٹن مار کو دکھایا، دیکھو یہ جہنم میں ہے، انہیں جنت میں ہے، نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر آئی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔